آپ پہ جو فرض ہے اس کے آپ جواب دیں ہیں، اور اگر آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں دوسرے کا حق خود ہی ادا ہو گیا. کہ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ میں تکبر ہے، دوسروں سے موازنہ ہے، چوری ہے، تو پہلے اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہوں گے. بس اس وقت سے ڈریں جب دیر نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ناپسندیدہ ترین جگہ پہ ناپسندیدہ ترین لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کی بات کو کس طرح سے ان کے آگے اف کر سکتے ہیں؟ جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں نا، اور ہم جس معجزے کا انتظار کرتے ہیں کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے گا، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس میں جی اچھے سیاستدان آ جائیں گے، اچھا حکمران مل جائے گا، اس وقت تک معجزہ نہیں ہوگا جب تک ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا. بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک دیا گیا جو کہا گیا اخلاقیات کے حوالے سے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو اخلاقیات پہ بات چاہتے ہیں، اور بچوں کی اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کام ہو. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات کے زمرے میں سب کچھ آتا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے اپنے مزاج کو بہتر رکھنا ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. اور اسی لیے شاید ہم یہ سب کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں. میں نے ایک بار ایک منسٹر تھے، ان سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اتنے حالات خراب ہیں ملک کے، یہ جو بھی ذمہ داران ہیں، وہ صدر مملکت ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا کسی اور ادارے کے سربراہ ہیں، ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ مطلب میں تو نہیں سو پاؤں اگر مجھے پتا ہو کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھ ہے، یا میری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، تو میں شاید نہ سو پاؤں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب بھی انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے. اور آپ سب لوگ اپنے آپ پہ یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ میں تکبر ہے، دوسروں سے موازنہ ہے، چوری ہے، تو پہلے اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہوں گے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں، یہ ادارہ مجھے کم تنخواہ دے رہا ہے، اس لیے میں اپنی بریک 1 گھنٹے کی بجائے میں 1 گھنٹہ اور آرام سے بیٹھوں گا، میں کام نہیں کروں گا، دکھایا یہی رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں. یہ میں نے مطمئن کیا پہلے اپنے آپ کو. تو ہم اپنے ضمیر کو سب سے پہلے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم برائی کی طرف جاتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا. کیونکہ میرے ایک ٹیچر، ان سے وہ مختلف لوگوں سے جا کے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا. لوگ اپنا اپنا ایکسپیرینس جو ہوتا تھا وہ ان کو بتاتے تھے کہ میں نے قرآن سے فلاں چیز سیکھی، میں نے فلاں چیز سیکھی. تو ان سے جب سوال کیا گیا، کسی نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا، تو انہوں نے کہا میں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ قرآن کے اندر فرائض کی بات ہے، حقوق کی بات نہیں ہے. یعنی آپ پہ جو فرض ہے اس کے آپ جواب دیں ہیں، حق کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں دوسرے کا حق خود ہی ادا ہو گیا. ماں باپ کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے، یہ حق کیا ماں باپ کا، وہ اسی میں پورا ہو گیا. چھوٹوں پہ شفقت کرنا، چھوٹوں کا حق پورا ہو گیا. تو آپ قرآن بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی طرف کی بات بتا رہا ہے. یعنی یہ ادارہ اگر کسی امپلائی کو اس کی کیپیبلٹی سے مارکیٹ کے اندر جو سیلری بریکٹ چل رہا ہے اس سے کم سیلری دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کے اندر کام چوری کریں. ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو ریٹائر ہو گئے اپنی جاب سے،
اور انہوں نے اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو 3 سے 6 ماہ اس ادارے میں بھیج دیا کہ شاید کبھی میں نے کوتاہی کی ہو، شاید میں نے کبھی کوئی غلطی کی ہو، شاید میں کبھی صحیح طرح سے ٹائم نہ دے سکا ہوں، شاید میں کبھی اپنے وقت سے پہلے جو ہے وہ چلا گیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں ایسا؟ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ جو ابھی سامنے ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے نا کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، یہی اس وقت یہی مقصد لے کے آپ چل رہے ہیں نا، تو ہم کتنا اس پہ پورا اترتے ہیں؟ اور اگر آپ کو پیرنٹس کہہ رہے ہیں یا آپ کو ٹیچرز کہہ رہے ہیں پڑھنے کے بارے میں، تو وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ٹیچرز نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں لینا۔ آج سے 2 4 5 سال بعد جب آپ اسکول چھوڑ کے چلے جائیں گے، کل کسی مقام پہ پہنچیں گے، پھر آپ کو کوئی ٹیچر یاد آئے گا، آپ آئیں گے ان کا شکریہ ادا کریں گے، تو وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہے ہوں گے، ایون پیرنٹس بھی کچھ نہیں لے رہے ہوتے۔ تو ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے اچھے یا برے کے لیے کرنا ہوتا ہے، کسی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ باتیں سمجھ تھوڑا سا لیٹ آتی ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو سمجھدار وہی ہوتا ہے جو ٹائم پہ چیزوں کو سمجھ لے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں اس وقت جو کچھ بھی جتنے بھی حالات، سب اس وقت ایک ہی بات چل رہی ہے پورے ملک کے اندر کہ جی ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارے یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ پڑھائی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ رہنے والی حالت نہیں ہے، ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کیا یہ امپورٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے بھارت سے یا کسی اور ملک سے؟ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ہم ہی ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہو کے کرپشن کر رہا ہوں، آپ وہاں بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہیں، باہر ریڈی والا کرپشن کر رہا ہے، گھر بنانے والا کرپشن کر رہا ہے، دکاندار کرپشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا اور میں دہل گیا وہ پڑھ کے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی ملک میں تھا اور وہاں پہ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ یہ ایک خاتون جو ہے وہ، آپ اگزامپل لے لیں کہ کوئی گلاس بیچ رہی تھیں، تو میں ان کے پاس سے گزرا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو گلاس ہیں آپ کے پاس 2 طرح کے گلاس پڑے ہوئے ہیں، گلاس سیم ہے لیکن قیمتیں مختلف ہیں، ایک آپ 18 روپے کا دے رہی ہیں، ایک آپ 20 روپے کا دے رہی ہیں، فرق کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ جس ملک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں کے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو یہ میں نے پہلے خریدا تھا تو یہ مجھے 18 روپے کا پڑا تھا، یہ میں نے اب خریدا تو یہ مجھے 20 روپے کا پڑا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، یہ 18 والا بھی 20 روپے کر دیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم لٹیرے ہو؟ ہم تو نہیں یہ کرتے، ہم تو جیسے ہی ذخیرہ اندوزی، اچھا ساری اچھی باتیں ہمارے مذہب میں ہیں، اور نہ صرف ہمارے مذہب میں بلکہ کم و بیش تمام مذاہب کے اندر اچھی باتیں ہیں، آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی، پھر ہم کہتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اگر تو آپ نے صرف ان چیزوں کو میئر کرنا ہے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ، تو پھر تو آپ کامیاب ہو چکے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز، ان کی دعاؤں کا بڑا اہم رول ہے، تو پھر بات بنے گی، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ اب اخلاقیات کے اندر آتا کیا ہے؟ موٹی موٹی باتیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا جھوٹ بولنے کے حوالے سے اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، اور اس میں آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں آپ کو چھپانے کے لیے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ اب اس کا الٹیمیٹلی نقصان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ یہ تو شخص ہی جھوٹا ہے۔ چلے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو یہ سمجھ آ جائے، پتہ تو ہم سب کو جھوٹ نہیں بولنا، لیکن شاید ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کے نقصان کے اوپر بھی روشنی ڈالوں، اس کے فائدے کے اوپر بھی روشنی ڈالوں۔ ٹیگ لگ گیا کہ یہ جھوٹا ہے، جاب میں جائے گا کل کو، وہاں پہ وہ ٹیگ ساتھ چلتا جائے گا، کاروبار میں گیا وہاں پہ وہ ٹیگ ساتھ چلتا گیا کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، جھوٹ بول کے کسی بھی جاب پہ جاتا ہے۔ اب اگر اس کے دوسری طرف آ جائیں
تو یہ مشکل لگتا ہے آپ کو. آپ پریکٹس کریں, آپ کو میرا خیال ہے 6 ماہ سے 1 سال کا عرصہ لگے گا کہ آپ ٹیگ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. وہ ساری ایک جو الزامات یا جو چیزیں ہیں آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں اگر آپ برانڈ ہو گئے اس چیز کے اوپر کہ جی یہ سچا آدمی ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا, کوئی سوال نہیں کرے گا دوسرا آپ سے, بلکہ وہ ایگزامپل دے گا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ ٹائم کی پابندی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھڑی میچ کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ کی گواہی جو ہے وہ اسی گھڑی کی طرح آپ کا ساتھ دے گی اور وہ آپ کو سچوں کی لسٹ میں لا کے کھڑا کر دے گی. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملنا, سلام میں پہل کرنا. اچھا, ہم یہ جس جو ہمارا بچپن تھا یا جب ہم آپ کی اس میں تھے تو ہمیں تو بارہا یہ سکھایا بھی جاتا تھا, بتایا بھی جاتا تھا, اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے تھے کہ سلام میں پہل کرنی ہے, سب سے پہلے سلام کرنا ہے, کیونکہ ہم سلامتی بھیجتے ہیں, ہم دعا دیتے ہیں, اس کے جواب میں ہمیں دعا ملتی ہے, سلامتی کی دعا ملتی ہے. آج ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کا جو ایک فیملی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ہی تباہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کے اندر. یعنی ہم کلیکٹیو فیملیز سے نکل کے جب انڈیویجول اس کے اندر آ رہے ہیں یا آگے ہیں, اور چھوٹے شہروں سے جب ہم بڑے شہروں میں آئے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اس چیز پہ فخر کیا کہ جی اب ہم سوسائٹیز میں آ گئے ہیں, ہم بڑے بڑے اس میں کالونیز کے اندر آ گئے ہیں, ہم ڈیفینس میں آ گئے ہیں, ہم ماڈل ٹاؤن میں آ گئے ہیں, اور ہم نے بڑے فخر سے یہ بتانا شروع کیا یہاں پہ تو ساتھ والے گھر کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. میں اقبال ٹاؤن میں ایک جگہ پہ ایک میرے دوست کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور میں جنازے پہ نہیں پہنچ سکا. میں شام کو گیا, میں نے کہا میں ان سے افسوس کر لوں. میں جب ان کے مجھے گھر کا اندازہ نہیں تھا, مجھے ان کی گلی کا اندازہ تھا. میں جب اس گلی کے اندر گیا, آپ یقین کیجئے کہ میں ان کا گھر پوچھنے کے لیے دوسرا دروازہ تھا, یعنی ایک گھر چھوڑ کے دوسرا دروازہ تھا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی فوتگی ہوئی ہے آج, یعنی اس گھر سے جنازہ اٹھا ہے, کیونکہ فوتگی ہوئی ہے آج, تو مجھے وہ گھر نہیں مل رہا. صاحب کا نام احمد ہے جن کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھا تو تھا کوئی یہاں پہ لیکن پتہ نہیں ہے. یعنی ہم لوگ کتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ بے حسی کہہ لیں, اور بے حسی کے ساتھ ساتھ بے بسی ہے یہ ان لوگوں کی جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا ایون سوچتے ہیں یا اس کے اوپر بات یا اس کے اوپر جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. تو ہم تو فخر کر رہے ہوتے ہیں اس بات پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فخر کرنے کی چیزیں ہیں وہ بدل گئی ہیں, ہمارے سٹینڈرڈز بدل گئے ہیں. ہم اپنے بچپن میں اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے آتا تھا تو ہم اس کو کہتے تھے باجی, کہتے تھے بھائی جان, کہتے تھے انکل, کہتے تھے آنٹی, کہتے تھے. اور میں نے آج دیکھا ہے پیرنٹس کو کہ ان کے بچے جب کام والیوں پہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ ان کو بلا کے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ دیکھا کتنا کانفیڈنس ہے ہمارے بچے میں, یہ بہت اچھا ہے, ہم ایسے نہیں تھے, ان کو پتہ ہے کیسے کام لینا ہے, ہم مروت میں رہتے تھے, ہم تھوڑا ادب احترام میں رہتے تھے, یہ بد لحاظ بڑے اچھے ہیں. اچھا, اب یہ بد لحاظی پتہ تب چلے گی جب آپ کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے گی, اور جب وہ بد لحاظی آپ کے, کیونکہ یہ مکافات عمل تو ہونا ہی ہے. یہ ابھی جب پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس وقت سے ڈرو جب تم ہماری جگہ پہ ہوگے اور تمہاری اولاد نہیں سمجھ رہی ہوگی, یہ آپ کو قطعاً سمجھ نہیں آنی ابھی بات. ابھی آپ کو لگنا ہے کہ اچھا یار یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے, کسی طریقے سے اس پڑھائی سے باہر نکل جائیں, کسی طریقے سے کالج میں چلے جائیں, کسی طریقے سے یونیورسٹی میں چلے جائیں, پھر جاب لگ جائے. ہم دوڑ رہے ہیں پچھلی چیز سے جان چھڑوا کے آگے نکل رہے ہیں, اور یقین کریں کہ یہ 10 20 30 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلنا. بس اس وقت سے ڈریں جب دیر نہ ہو جائے, یعنی اس وقت تک سنبھل جائیں جب تک دیر نہ ہو جائے. دوسروں کے لیے اچھا سوچنا, دوسروں کے لیے اچھا کرنا, یہ بنیادی طور پہ آپ اپنے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا پھل آپ کو ملتا ہی ملتا. ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے, یا جو صدقے کا ہے, یا جو دوسروں کی مدد کر کے ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہوتا ہے
کہ وہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں پہ خرچ کر کے دیکھیں اور تھوڑا سا اپنے حافظے کو آپ بروئے کار لے کے آئیں تو آپ کو یاد آتا جائے گا کہ یہ جو آپ کی جو انکم بڑھ رہی ہے یا بڑھی ہے، یہ کہاں سے بڑھی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے بس 6 ماہ 1 سال جو ہے وہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں کس کس کو آپ نے مدد کیا، اس کا جواب آپ کو زندگی میں ملتا چلا جائے گا۔ یہ بیسیکلی آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا آپ ان کو ادب احترام سے رہتے ہیں، یعنی آپ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ اس عمر میں سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کس طریقے سے آپ کے پیرنٹس آپ کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب آپ پڑھائی کر کے فوراً جاب پہ جاتے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کے پاس نا یہ عرصہ ہوتا ہے کوئی 5-6 سالوں کا۔ اس 5-6 سالوں میں نا آپ شیر ہوتے ہیں ایسی کی تیسی، کسی نے بات کی ہے ریزائن جیب میں ہوتا ہے فوراً نکال کے، یہ کون ہے آپ۔ جب شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، رسپانسبلٹیز آ جائیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس، چاہے وہ ماں اگر کام کر رہی ہیں، باپ کام کر رہے ہیں، وہ بہت کچھ سہ رہے ہوتے ہیں باہر، بہت کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا جس اسکول میں جا رہا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو، کوئی فائنینشیل جو ہے وہ چیز خراب ہو کہ اس کو کسی اور اسکول میں جانا پڑے، کسی اور لوکیلٹی میں ہمیں موو کرنا پڑے۔ اچھا یہ چیز آپ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں نا اس چیز کو کہ پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اس کا بدلہ آپ کو ملتا ہے پھر آگے زندگی میں جا کے، پریکٹیکل لائف میں جا کے، جب وہاں پہ تھپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو وہاں پہ جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اب میں نے کیا 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 تھا۔ مطلب میں نے اپنی زندگی میں اگر اپنے آپ کو بدلا یا سیکھا تو وہ میں نے یہاں سے سیکھا کہ ہم اپنے ناپسندیدہ ترین جگہ پہ ناپسندیدہ ترین لوگوں کو برداشت کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی بات کو کس طرح سے ان کے آگے اف کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ مکافات عمل کا تو میں لٹرلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، جب پہلی دفعہ بچہ کہے گا نا تو کون، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کے بعد ہے شکریہ ادا کرنا۔ ہم اس میں بھی بہت برے ہو چکے ہیں، من حیث القوم برے ہو چکے ہیں، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آخری دفعہ کب آپ نے اپنے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا تھا، اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کیا تھا؟ شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں چاہے آپ کے ٹیچرز ہیں، کیونکہ آپ کے لیول پہ ابھی یہی چیزیں ہیں۔ آپ جاب میں جاتے ہیں تو پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں، بزنس میں جاتے ہیں تو کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو فار گرانٹیڈ لینے والی بات ہے نا، اس سے خدا را باہر نکل آئے، اس چیز سے باہر نکل آئے کہ اچھا جی ہم تو فیس دے رہے ہیں تو اس لیے ہم اسکول میں جا رہے ہیں تو ہمارے ٹیچرز نے تو ہمیں پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ان کی تو یہ فرض ہے، ان کے تو یہ آپ نے اپنا فرض دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو عزت دینی ہے، آپ نے ان کو، ہمیں یاد ہے ہم اپنے زمانے میں ٹیچر کے ساتھ صاحب یا صاحبہ لگائے بغیر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر ہم نے خود ہی اپنے دور میں دیکھا کہ کالج میں ہم نام سے بلایا کرتے تھے، ہمارے کلیگ، ہمارے ساتھ جو لڑکے تھے، جو لوگ تھے، وہ نام سے پکارا کرتے تھے، بڑا عجیب لگا۔ اب نہیں مجھے پتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سوسائٹی جو ہے وہ ہماری دن بدن خراب ہوتی چلی گئی ہے، تو اب تو بہت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی ہوگی۔ اور یہ جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں نا، اور ہم جس معجزے کا انتظار کرتے ہیں کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے گا، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس میں جی اچھے سیاستدان آ جائیں گے، اچھا حکمران مل جائے گا، سر یہ معجزہ اس وقت تک نہیں ہونا جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، جب تک آپ نے خود ایماندار نہیں ہونا، اس وقت تک کوئی معجزہ نہیں ہونا۔ آپ جوان ہو جائیں گے، جوان ہو کے آپ کے بچے ہو جائیں گے، بچے بھی بڑے ہو جائیں گے آپ کے، وہ بھی جوان ہو جائیں گے، اس وقت تک معجزہ نہیں ہوگا جب تک ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا۔ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا انتظار کرتے ہیں، اچھا حکمران آ جائے گا، نیچے والوں کو ٹھیک کر لے گا۔ بھئی حکمران بھی تو یہیں سے آنا ہے نا،
یا امپورٹ کر لیں کہیں سے. تو جیسے ہم ہیں, ہماری ریفلیکشن ہمارے حکمران ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں, یہاں پہ ایماندار لوگ آ جائیں, یہاں پہ سچ بولنے والے لوگ آ جائیں, یہاں پہ چوری چکاری نہ کرنے والے لوگ آ جائیں, یہاں پہ دوسروں کا خیال کرنے والے لوگ آ جائیں, یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھانے والے لوگ آ جائیں, یہاں پہ غریبوں کا خیال کرنے والے لوگ آ جائیں, یہاں پہ ایسے لوگ آ جائیں جو کاروباری لوگوں کا خیال کریں, یہاں پہ نوکریاں جنریٹ ہوں, یہاں پہ پڑھائی کے سسٹمز اچھے بنیں, یہی امیدیں ہیں ہمارے حکمرانوں سے. یہی ہیں, یہ کچھ اور ہیں, یہی سارا کچھ چاہتے ہیں نا. تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ایماندار کر لیں گے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, آپ جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, تب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی چینج آنے والا ہے. ایسے ہی لوگ یہ ریپیٹ پہ لگتے جائیں گے, یہ سارا کچھ ہوتا چلا جائے گا. اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں, آپ کے حقوق آٹومیٹیکلی پورے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف حقوق کا رونا رویا اور اپنے فرض کو بھول گئے تو پھر سارے حقوق کی بات کریں گے, فرض کی بات کوئی نہیں کرے گا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کے اندر فرائض کی بات, فرض کی بات, آپ پہ جو فرض ہے اس کی بات کریں. اور اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ صبر اور استقامت, یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں. صبر اس چیز کے لیے جو آپ کی خواہش ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی, صبر اس چیز کے لیے جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی, صبر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ مچل رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہی, اس کے لیے صبر کریں گے. ایک ہی چیز ہے جس سے آپ کو وہ چیز ملے گی, اور وہ ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. وہ آپ کی قسمت بھی بدل دے گی, وہ آپ کے نصیب بھی بدل دے گی دعا. وہ جو من چاہیے آپ کی چیز ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی. وہ صرف دعا سے ممکن ہے. اور دعا کے 3 درجے ہیں. سب سے جو تیسرا درجہ ہے وہ دعا کا یہ ہے کہ آپ کی دعا جو آپ نے مانگی منوان وہ دعا آپ کی قبول ہو گئی. اور دوسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی, اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ایسا مل گیا, یا کچھ ایسی آفت یا کچھ ایسی بیماری یا کچھ ایسی پریشانی آنے سے ٹل گئی, وہ آپ کی اس دعا کی کمپنسیشن میں آپ کو مل گئی. اور جو سب سے افضل ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کی دعا منوان تسلیم ہوئی, نہ اس کی کمپنسیشن میں آپ کو کچھ ملا, بلکہ اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو آخرت کے دن اس دعا کا اجر آپ کو ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے. اول آخر درود شریف پڑھ کے اب دعا مانگیں, گڑ گڑا کے دعا مانگیں, وہ یہاں پہ آپ کے لیے سنی جائے گی, یا اس کی کمپنسیشن مل جائے گی آپ کو, یا آپ کو جو ہے آخرت میں اس کا جو ہے وہ سبق جو ہے وہ مل جائے گا. اب اگلی ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کامیابی بڑی آسان ہے. وہ اس طرح سے آسان ہے کامیابی کہ ہم سب لوگ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, دھوکے دے رہے ہوتے ہیں, دغا کر رہے ہوتے ہیں, چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کے اندر ایمانداری سے اپنا 100% نہیں دے رہے ہوتے, اس سب میں جو ایماندار ہوگا, جو سچ بول رہا ہوگا, جو اپنا کام محنت سے کر رہا ہوگا, جو اپنا 100% دے رہا ہوگا, وہ ڈسٹنگوش ہو جائے گا. میں نے ایک کمپنی کے اندر تقریباً 4.5 سال HR ہیڈ کی جاب کی, اور اس میں مجھے روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ہائر کرنا پڑتے تھے. آپ یقین جانیے کہ مجھے کمپیٹنٹ ریسورس نہیں ملتے تھے. یعنی اس کمپنی کے اندر 2000 امپلائز تھے اور روزانہ کوئی 5-10 لوگ ہائر کرنے پڑتے تھے. مجھے کمپیٹنٹ ریسورس نہیں ملتے تھے جن کو میں کہہ سکوں کہ جی اچھا یہ محنت سے کام کریں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوتا ہے سارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کی جو ایتھکس ہیں, جو بزنس ایتھکس ہیں, جو پروفیشنل ایتھکس ہیں, ان پہ کام کر لیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرنٹ برانڈ کر لیں گے, ٹیگ کر لیں گے, اور یہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کامیابی ملے گی. کیونکہ آپ باقی جو آپ کے لوگ ہوں گے کلاس کے اندر جو ہے, یا باقی آپ کی جو بزنس میں یا آپ کی جاب کے اندر لوگ ہوں گے, وہ سارا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے.
اسی طرح سے جو ایک چیز ہے امید، نا امیدی کفر ہے، اور اس لیے کہ آپ زندگیاں بدلتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوں گی، ایون آپ نے ملکوں کی تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہوں گی. اگر آپ نے چائنا کی ہسٹری کو پڑھا ہے، اگر آپ نے ایران کے انقلاب سے پہلے ایران کو پڑھا ہے، اگر آپ نے دیگر ممالک کو پڑھا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کوئی اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں جتنے باقی ملکوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے ترقی کر لی. ایون بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے کہ 71 میں جب وہ الگ ہوا پاکستان سے تو آج وہ کہاں پہ ہے. چائنا کو دیکھ لیجئے، باقی ملکوں کو دیکھ لیجئے. تو ہمیں تو ہمارے مذہب نے کہا ہوا ہے کہ نا امید نہیں ہونا، اور ہم جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اور نا امیدی ہمارے اندر جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے. یہاں سے نا آج سے کوئی 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے گھر بات کی، انہوں نے کہا میں نے باہر کے ملک جانا ہے، میں نے وہاں پہ پیسے کمانے ہیں، یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے. 25-30 سال ہوئے ہوں گے. تو وہ گھر والوں نے بتھیرا سمجھایا کہ یہیں پہ رہیں، بہتری آ جائے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. وہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اچھا انہوں نے اب جو بہنوں کا زیور تھا، وہ تھوڑی بہت جو زمین تھی وہ سارا کچھ بیچا، اور بیچ کے وہ جو ہے وہ باہر کے ملک چلے گئے. اب وہ کوریا میں کہیں جا کے پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو ان کو وہاں پہ عمر قید ہو گئی. عمر قید ہو گئی تو اب ذرا سوچیں کہ ان کے لیے کوئی امید ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ان کا یعنی پہلے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بندہ، گھر میں جو کچھ تھا زیور تک جو ہے وہ زمین تک جو ٹکڑا تھا وہ سارا بیچ دیا. تو انسان کے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے خودکشی کر لوں، میں تو سب کچھ تباہ کر کے آ گیا. جب وہ صاحب اپنے 5-7 سال ان کو جو قید ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ پیسے جو ہے وہ پالیسیز کے اندر آ کے وہ واپس آ جاتے ہیں. اچھا واپس آ کے پھر ایک بہت بڑا سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اب کرنا کیا ہے؟ اسی وقت یہ آپ کی موٹر وے بنتی ہے، اور اس کے اندر ایک کمپنی آتی ہے جس کا نام ڈیوو ہوتا ہے، وہ بناتی ہے. اور وہ کمپنی جو ہے وہ کورین کمپنی ہوتی ہے، اور وہ کوریا میں رہ کے آئے ہوتے ہیں، اور ان کو کورین لینگویج آتی ہے. سوچیں ذرا، آج تک کسی نے سوچا ہے کورین لینگویج سیکھنے کا؟ یعنی پورے پاکستان میں ہی واز دی اونلی پرسن جس کو کورین لینگویج آتی تھی، اور انہوں نے ان کو انٹرپریٹر کے طور پہ اپنے ساتھ رکھا اور منہ مانگے پیسے دیے. یعنی آپ کے ایک ایسا عمل جو سم ٹائم زندگی میں انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس حد تک ناکامی، اس حد تک جو ہے وہ کہ یہ حالات لے کے کدھر جا رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے، آپ شاید اس پہ بتا سکیں، کہ جب آپ اپنے آپ کو حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اتنا انسان نے اپنے آپ کو ادھر ادھر جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ آپ کو ایک خاص جگہ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. جیسے یہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ وہ ایک پوری ایک پلاننگ اس کو کہاں پہ لے کے گئی، کیا لرننگ آئی، کیا اپرچونٹی آئی اس کے لیے. تو مایوس نہیں ہونا زندگی میں کبھی بھی، ہمیشہ امید رکھنی ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ امید ہی ہے جو آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. اور اس امید کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی جو امید ہے وہ اس زندگی کے بعد کی امید ہے کہ یہاں پہ اچھے عمل کریں گے، یہاں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے کلیگز کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے کاروباری شخصیات کے ساتھ اچھے رہیں گے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، یتیموں کے حقوق نہیں کھائیں گے، بیواؤں کے حقوق نہیں کھائیں گے، اچھا بننے کی کوشش کریں گے، خود غرضی سے باہر نکلیں گے، سچ بولیں گے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھے اخلاق کا مالک بناتی ہیں، ایک اچھا انسان بناتی ہیں آپ کو. اس کا جو ریوارڈ آپ کو نہ صرف آخرت میں ملنا ہے، بلکہ اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں بھی ملنا ہے.